الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الاحزاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود ارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ سورہ احزاب کے پہلے رکوع کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کا جو مضامین کا سلسلہ ہے وہ اب چوتھے رکوع کے ساتھ جڑے گا۔ درمیان میں جو دو رکوع آئے ہیں، دوسرا اور تیسرا، یہ دونوں غزوہ احزاب کے ضمن میں ہیں۔ غزوہ احزاب کا بھی جو کچھ مختصر سا تاریخی پس منظر اور اس کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن پیدا فرما دی کہ جس میں مسلمانوں کے لیے شدید ترین اور سخت ترین امتحان ہو گیا۔ تو میرا اپنا اندازہ ہے واللہ عالم، ذاتی اعتبار سے جس قدر شدید معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے طائف میں، ذاتی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ وہاں شخصاً آپ پر ہوئی زیادتی جو ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا امتحان اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لیے اسی شدت کا امتحان اور اسی درجے کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر آئی ہے۔ 12,000 کا لشکر آ کر مدینے کو گھیر کر پڑ گیا ہے، اور یہ کہ مدینے میں نہ صرف یہ کہ کل نفری 3,000 کی ہے جس میں منافقین بھی ہیں، پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ ایک قبیلہ جو ہے یہود کا بنو قریظہ، ابھی تک اس نے بدعہدی نہیں کی تھی لیکن اب پورا اندیشہ تھا کہ بدعہدی کرے گا، اور وہ چنانچہ اسی محاصرے کے دوران میں اس نے بدعہدی کی بھی، اور ان کی سلسلہ جنبانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو حملہ آور تھے ان کے ساتھ۔ بہرحال اس صورتحال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی، شدید قحط کی کیفیت تھی، شدید سردی کا موسم ہے، سردی میں ویسے بھی انسان کو غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس حال میں پھر خندق کھودنی پڑی مسلمانوں کو۔ تو یوں سمجھیے کہ جو شدید ترین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا، ان کی زبانوں پر آ گیا، اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے، لیمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو اور طیب کو علیحدہ علیحدہ کر دے، ممیز کر دے۔ جیسا کہ سورہ عنکبوت کے ہم نے پہلے رکوع میں 2 مرتبہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا، کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہیں سچے اور کون ہیں جھوٹے، یعنی کون ہے حقیقتاً مومن اور کون ہے منافق۔ تو اس کا یہ فنومینن ہے، یہ گویا کہ جیسے کہ اس وقت سن 5 نبوی میں شدید ترین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دست درازی نہیں کر سکتے تھے مکے کے لوگ، لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے، ان کے اوپر جو ہے جس شدید قسم کی آزمائش آ گئی تھی، اسی طرح کی گویا کہ آزمائش سن 5 نبوی میں یہ غزوہ احزاب کی شکل میں بدری دور میں آ گئی ہے۔ یہ 5 ہجری ہے، وہ 5 نبوی ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر، بنو غطفان آئے، بنو فزارہ آئے مشرق کی طرف سے، اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہے چلے آ رہے ہیں قریش، اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی، ان میں وہ کہ بنو نذیر بھی ہیں کہ جو مدینہ ہی سے نکالے گئے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں۔ فارسلنا علیہم ریحن، تو جب وہ لشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی، ایک تیز جھکڑ بھیج دیا، وجنودا لم تروہا، وہ آندھی تو تم نے بھی دیکھی کہ آندھی آئی ہے، لیکن یہ کہ اور لشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھے، یعنی فرشتے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کون اب کس کے منہ پر، کس کی زبان پر نفاق آ گیا ہے، کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک جملے میں گویا کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سمو لیا۔ 20-25 دن تک محاصرہ رہا، اکا دکا مبارزت ہوئی۔ عمرو بن عبد ود آیا، وہ ان کا بہت ہی پورے عرب کا معنی ہوا جو ہے، وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑاکا آدمی، 90 برس کی عمر، لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا۔ جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ چھلانگ مار کر پوری جو تھی وہ خندق اس کو پار کر کے آ گیا، اور اکیلا ادھر آ کے کھڑا ہو گیا کہ آؤ کوئی ہے تمہارا مقابلہ وہ جو مجھ سے کر سکے۔ بہرحال سب لوگ ششدر حیران تھے کہ اب اس کے مقابلے میں کون جائے۔ بالآخر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی نے اس سے کہا، بلکہ اس نے کہا کہ میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے، میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے 3 مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھ سے کرے جو منظور کر لوں۔ حضرت علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری بولو۔ تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ اب پھر مقابلے میں آؤ، یہ تیسری درخواست یہ ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ تو وہ ہنسا، قہقہ لگایا کہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو۔ بہرحال حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو اس قسم کی اکی دکی مبارزتیں ہوئیں، کوئی باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مٹ بھیڑ لشکروں کی وہ نہیں ہو سکی، لیکن یہ کہ 25 دن کا محاصرہ طول کھینچ گیا تھا۔ ادھر وہ حضرت نعیم ابن مسعود اشجعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جنبانی کیا، کوئی سری جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن یہ کہ ایک طوریے کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی کہ جس سے بنی قریظہ کے اور ان کے درمیان بھی کم سے کم بد اعتمادی ضرور پیدا ہو گئی فوری طور پر۔ پھر وہ آندھی آئی شدید، اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم، کیا شکل اختیار کی، کہ بہرحال وہ سب کے سب اپنے پڑاؤ اٹھا کر اور چلے گئے۔ لیکن جو اس دوران صورت رہی ہے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جبکہ وہ آئے لشکر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی۔ یہ جو جغرافیائی جو سلسلہ ہے عرب کا، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ شمالاً جنوباً یہ جو حجاز کا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے شمالاً جنوباً، اسی میں مکہ ہے، طائف ہے، مدینہ ہے، اسی کے آخر میں اوپر جا کر تبوک ہے۔ تو اس پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان ایک میدان ہے، یہ تہامہ کہلاتا ہے، تہامہ نیچے ہے، بہرحال میدان ہے وہ، تو اب پہاڑی سلسلہ آیا۔ پھر یہ کہیں 30 میل، کہیں 40، کہیں 50 میل چوڑا جو یہ پہاڑی سلسلہ، اس کے بعد جو آتا ہے وہ سطح مرتفع ہے، وہ اونچی سطح ہے، لیکن مرتفع اس میں پہاڑی سلسلہ نہیں ہے، سطح ہے۔ تو اس جاؤکم من فوقکم، تو گویا کہ جو ادھر سے آئے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں، جو مشرق سے آئے، بنو غطفان وغیرہ کے جو قبائل آئے، اور من اسفل منکم نیچے سے جو تہامہ کی طرف سے ہو کر آئے ہیں وہ قریش کا لشکر جو ہے کہ جو مکے سے ہو کر آیا ہے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کہ نگاہیں کج ہو گئی تھیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پتھرا گئیں خوف کے مارے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے، ہنسلیوں میں آ کر پھنس گئے تھے۔ جب آدمی کے اوپر دہشت ہو تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھلنے لگا، تو معلوم ہوتا ہے جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے کہ شاید وہ نکل جائے گا یہاں سے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم پھر اللہ کے بارے میں بڑے طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، اب دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت اہل ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا، ابتلا خوب ہم نے کر لی، جانچ لیا، پرکھ لیا۔
وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اب نتیجہ کیا نکلا؟ جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں روگ تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے ثابت ہوئے، ہمیں سبز باغ دکھا کے مروا دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ ہم سے کہا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں تمہارے قلبوں میں آئیں گی، ہم سے کہا تھا اللہ کی مدد آئے گی، یہ کہاں اللہ کی مدد آئی؟ بعض منافقین نے کہا ہمارا حال تو یہ کہ ہم قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، ہم مدینے کے اندر محصور ہو گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ سینیٹیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا، کس قدر وہاں پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہو، باہر نکل نہیں سکتے بالکل، تو قضاء حاجت وغیرہ بھی وہیں ہو رہی ہے۔ یہ ان کے منہ پر جو ہے، ان کی زبانوں پر جو اندر کا خبث تھا، اندر کی گندگی تھی، زبانوں پر آ گئی۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر جھوٹا، دھوکے کا وعدہ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا، اے یثرب والو، لا مقام لکم فارجعوا، اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لوٹ جاؤ یہاں سے، کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو؟ یہ 12,000 کا لشکر آ گیا، کوئی ممکن ہے؟ کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے؟ تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا، یقولون ان بیوتنا عورا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، یعنی گھروں کو اندیشہ ہے، گھروں کے اوپر پیچھے سے بنو قریظہ کے لوگ حملہ آور ہو جائیں، ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے چند حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا ہے، آپ نے یہی کیا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین کو بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ وسطی علاقہ تھا مدینے کا، اور وہاں بڑی کوئی حویلی تھی اس میں جمع کر دیا تھا۔ تو وہ تو ہمیں تو اندیشہ ہے، ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ وما ہی اب عورا، حالانکہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ان یریدون الا فرارا، حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، یہ تو بہانہ تھا جو بنا رہے تھے، اصل میں جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا مقصود تھا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر کہیں داخلہ ہو ہی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینے کے اندر اس کے چاروں طرف سے، ثُمَّ يُسْئِلُ الْفِتْنَةَ، اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا، یعنی ارتداد کا۔ اگر یہ مشرکین کی فوجیں جو ہے کہیں خدا نخواستہ مدینے میں داخل ہو جاتی اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا ہم تمہیں قتل کرتے ہیں، تو وہ ما تلبسوا الا لآتوها، وہ اس فتنے کو قبول کر لیتے، مرتد ہو جاتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے، بہت ہی تھوڑا سا وقفہ، یعنی وہ ایمان ان کے دلوں میں اس کی جڑیں گہری تھی نہیں، تو وہ مرتد ہونے کے لیے تیار تھے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ چونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل، لا یولون الادبار، کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا اور پھر اس کے بارے میں باز پرس ہوتی ہے کہ وہ عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو، اب القتل یا قتل سے، اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور آج موت نہ آئی، فرض کیجئے اس موقع پر نہ آئی، تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسنے بسنے کا جو ہے رہنے کا وہ آخر لامحدود تو نہیں ہے۔ لا طلب ثم لا تمتعون الا قلیلا، نہیں تمہیں ساز و سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا، کچھ دن اور جی لو گے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، ان سے پوچھئے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا، او اراد بکم رحمہ، اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آ سکے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے اے نام نہاد مسلمانوں، اے منافقوں، ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ان میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ مت جاؤ، محاذ پر مت جاؤ۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو حرات تھے، ادھر سے حفاظت تھی،
پیچھے بنو قریظہ تھے، چونکہ وہ معاہد تھے، ان سے معاہدہ تو موجود تھا، لہذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا، ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اگرچہ اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دغا دیں تو پھر یہ ہے کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمان آ جائیں گے۔ لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق جو ہے کھود دی گئی، اور خندق سے ادھر جو ہے وہ مسلمان مورچہ لگا کے بیٹھے ہوئے، تو اب اس جو بھی وہ محاذ بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا، روکتے تھے ادھر مت جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ، گھروں میں گھس جاؤ، چھپ جاؤ، تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے، کہاں جا رہے ہو موت کے منہ میں، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ نہیں آتے، حاضر نہیں ہوتے جنگ میں، یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کہ فوجوں کا پڑاؤ ہے، آمنے سامنے کا معاملہ، مگر کبھی کسی وقت شاذ۔ اشیحۃ علیکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے حق میں بہت بخیل ہیں، کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے، یہ خیر خواہ نہیں ہے، تمہارے بدخواہ ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ، اور جب خوف اگر چلا جائے، یہ لشکر چلے جائیں، یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے، رأيتهم ينظرون، اذا جاء الخوف، جب خوف آتا ہے، خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خوفناک صورتحال، رأيتهم ينظرون إليك، تو اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، کیونکہ اب مرحلہ آ گیا خطرے کا، پھر جنگ ہے، پھر جانا پڑے گا، پھر وہی ساری صورتحال، سارے اندیشے، سارے خطرات، تو گویا کہ ان کو موت کی غشی اور نزع کی کیفیت کی میں جو ہوتی ہے، آنکھیں جس طرح کے پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہیں، اس طریقے سے تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت۔ فاذا ذهب الخوف، اور جب خوف چلا جائے، ختم ہو جائے، یعنی وہ صورتحال جیسے کہ بعد میں ہو گئی کہ چلے گئے لشکر، جب چلے گئے تو اب ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اب وہ تم پر پل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ، یعنی زبانیں قینچیوں کی طرح چلنی شروع ہو جاتی ہیں، مسلمانوں پر تنقید بھی ہے، اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے، چرب زبانی بھی ہے، تو حداد لوہے کی جیسے ان کی زبانیں لوہے کی ہوں، تو ہمارے محاورے میں قینچی کی طرح زبان کا چلنا۔ سلق جو ہے عربی محاورے میں، عربی لغت میں آتا ہے بسطن بقہر اما بالید او باللسان، کسی کے پر حملہ آور ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے، تو سلقوکم بألسنۃ حداد اشیۃ علی الخیر، اور پھر جو بھی کوئی مال غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے، جھکے پڑیں گے کہ مال سارا ہمیں ہی مل جائے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً ایمان نہیں لائے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، تو اے نبی انہوں نے اس کیفیت میں جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں، بظاہر نیکیاں، آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھی ہیں نا انہوں نے، آخر مدینہ منورہ میں وہ نمازیں پڑھتے تھے منافق، کس کی امامت میں؟ محمد رسول اللہ کی امامت میں، کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں، لیکن ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، جبکہ جا چکے ہیں لشکر، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف طاری ہے، جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک اعصاب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی کپ کپی طاری رہتی ہے، انسان کے سنسناہٹ سی رہتی ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گئے نہیں ہیں، کہیں ادھر چھپ گئے ہوں، کہیں پھر دوبارہ آ رہے ہوں، کہیں حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ کوئی ان کے ٹیکٹیکل موو تو نہیں تھی کہ ذرا پیچھے ہٹ کے پھر حملہ آور کریں۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر کہیں دوبارہ وہ لشکر جو ہیں، وہ فوجیں جو ہیں دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کاش کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کہیں ریگستانوں میں چلے گئے ہوتے، اور کہیں نخلستانوں میں جا کر آراب کی حیثیت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ چلے گئے ہوتے، بادیہ نشینوں کے پاس۔ یسألونک عن انبائکم، اور وہاں سے اے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے، اب کیا ہوا، اونٹ کس کروٹ بیٹھا۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو قتال میں تو حصہ نہیں وہ لیتے مگر شاس دکھانے کے لیے، خانہ پوری جسے ہم کہتے ہیں۔ اب ایک کردار تو یہ ہے جو سامنے آ گیا، دوسرا کردار کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے، اس کا جو خورشید ہے، سورج ہے، وہ محمد رسول اللہ کا کردار ہے۔ فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔
اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں سیرت کی تقاریر ہوں، کوئی میلاد کی محفلیں ہوں، کوئی وعظ ہو، تو اس میں بہت پڑھی جاتی ہے یہ آیت اسوہ حسنہ. لیکن عام طور پر ہمارے یہاں اسوہ حسنہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں، ان کا تذکرہ ہوگا. مسواک کرنا بھی اسوہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور سنتیں ہیں. مسجد میں داخل ہو تو داہنا پاؤں آگے آنا چاہیے، بایاں نہیں، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. ایک شخص کو کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. حضور کا یہی معمول تھا. یہ سب بھی اسوے میں شامل ہے. اصل اسوہ یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا. یہ ہے اسوہ. یہ اسوہ ہماری نگاہوں سے اوجھل. محمد رسول اللہ کا مثالی کردار کس اعتبار سے؟ جب بھوک تھی شدید، حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا. جب صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضور ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ یہ کہ معدے کو وہ جو ہنگر کنٹریکشنز ہوتی ہیں وہ نہ ہو. اس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح ایک دلاسا ہو کہ کچھ بوجھ ہے میرے اوپر. وہ بوجھ چاہے پتھر کا ہو، کھانے کا نہ ہو. یہ سب پتھر باندھے ہوئے، کمر دوہری نہ ہو جائے ہماری. حضور نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے. اور اسی حال میں جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں، کھود رہے ہیں، تو حضور جو ہے اپنے کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھینک رہے ہیں. اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے. یہ ہے اسوہ. ایسا نہیں تھا کہ بس حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوں اور خیمہ لگا ہو اور مور چھل چلے جا رہے ہوں، سمجھے آپ، اور سب ٹھنڈی چھاؤں آپ کو فراہم کی گئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے. یہ اسوہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اصطلاح میں، ایک ہے میکرو اکنامکس اور ایک ہے مائکرو اکنامکس. تو مائکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. اس میں سے بعض کے بارے میں بڑے جھگڑے بھی ہیں، رفع یدین سنت ہے یا نہیں ہے، لیکن میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں. لیکن میکرو سنت جو ہے، سب سے بڑی سنت جو ہے، وہ تو یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر 40 برس کی عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لحظہ، ایک منٹ معاش کی جد و جہد میں صرف نہیں کیا. پوری زندگی، پورا وقت، پوری توانائی، پوری قوت دعوت دین، اقامت دین، دین کی دعوت، دین کی اقامت اسی میں لگائی. کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی کاروبار. حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن جب یہ فرض منصبی آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب یہی کام ہے. تو کچھ تو اس کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے، اس درجے میں نہ صحیح، وہ عکس تو ہو. میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے. ہاں اس کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہو جاؤں تو کیا کہنے ہیں، پھر نور علی نور ہے. لیکن یہ اس میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں. اپنے تو ساری توانائی، ساری طاقت، سارا وقت دنیا بنانے میں، اور یہ کہ وہ مسواک کر لی تو سمجھا کہ میں نے تیر مار لیا، 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا مجھے، میں نے مسواک کیے، میں نے برش نہیں کیا. اور بعض لوگ تو پھر مسواک اپنی جیب میں اس طرح رکھتے ہیں کہ جیسے قومی نشان ہمارا، یہ اس طریقے سے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے سنت رسول کا یہ جو ہے پابندی کرنے والا ہے. سنت. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. بڑی اہم آیت ہے یہ. اسوہ تو حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے، کامل ہے، لیکن یہ کس کے لیے اسوہ ہے؟ جو یہ 2 شرطیں پوری کرے، 3 شرطیں. جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے، اور ذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ. یہ بالکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، ھدی للناس، لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے تقوی، ھدی للمتقین. تو جو ربط و تعلق ہے ان 2 آیتوں میں وہی سمجھیے کہ اپنی جگہ پر حضور کی زندگی ایک اسوہ کاملہ ہے، مکمل، لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اب یہ اہل ایمان، حضور کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ. اب معہ جو تھے اہل ایمان. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. اب دیکھیے ایک ہی سچویشن ہے، اس کا ریئیکشن کس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہے. معلوم ہے یہ مسئلہ ہے انسان کا اندرونی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا.
تو جیسے قرآن کے بارے میں آیا اسی طریقے سے اس سچویشن سے بھی انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے تو سنا ہوا ہے، پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نہیں آ چکی تھی؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، یہ کیا سورہ آل عمران میں آیت نہیں آ چکی تھی؟ یہ تو چیزیں وہی تو ہیں جس کا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب دیکھا اہل ایمان نے ان احزاب کو، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں ہوا ان میں کسی شے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم، ایمان کے ساتھ تسلیم، سر تسلیم خم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، اگرچہ سورہ توبہ تو بہت بعد میں نازل ہوگی، ابھی 4 سال بعد میں اس سورہ مبارکہ کے وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے، لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں ہر طرف موسم بنا اللہ احد الحسنیین، ہمارے لیے تم کیا اندازہ کس چیز کا انتظار کر سکتے ہو سوائے 2 نہایت اعلیٰ ترین صورتوں کے، ہم سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی ہماری کامیابی ہے، اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تب تو تم بھی مانو گے کامیابی ہے، اس لیے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ تو اس میں تسلیم ان کے اندر، اور ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ان اہل ایمان میں وہ جمع مرد لوگ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہم اپنی جان اور مال حاضر ہیں، ہم جنت کے عوض یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں، انہوں نے وہ عہد پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، نظر پیش کر چکے۔ کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جام شہادت نوش کر چکے تھے، سن 5 ہے یہ تو، سن 3 میں 70 صحابہ تو غزوہ احد کے اندر ہی شہید ہوئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر پیش کر چکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب وقت آئے۔ یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے، ہماری بھی شہادت قبول فرما لے۔ لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے وبال دوش سر، جس میں وبال دوش سر، جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے۔ ہم تو اللہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آ جائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے ہرگز تبدیلی کوئی نہیں کی جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا، سر موس میں فرق نہیں آنے دیا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا بدلہ دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیج دے، اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے، انہیں توبہ کا موقع دے دے۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ آخری جو فیصلہ ہوا وہ جب کہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا ہے، پھر آخری فیصلے ہوئے ہیں۔ یا سورہ نساء جو ہے اس کے اندر بھی وہ آیت آ گئی تھی کہ فی الدرک الاسفل من النار، لیکن آخری چیز کہ اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اب آپ ان منافقوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقینا اللہ غفور الرحیم ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو جو چڑھ کر آئے تھے بڑے شان و شوکت کے ساتھ، وہ پورے لشکر جو ہے سب چلے گئے بغیظہم، وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے۔ وہ غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر، یا تو کوئی جنگ ہوتی، کچھ وہ قتل عام کرتے تو کچھ غصہ ان کا نکلتا، اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی خیر حاصل نہ ہو سکا، کوئی فتح ہوتی، کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا، کچھ نہیں۔ وکفى اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے۔ اہل ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، کھلی جنگ تو ہوئی نہیں، اللہ نے خود ہی آندھی بھیج کر اور جو بھی اپنی خفیہ تدابیر ہیں، جو بھی اپنی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اہل ایمان کو اس امتحان میں سے تو گزار دیا، باقی یہ کہ کوئی غضب نہیں پہنچنے دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے۔
وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اب یہ دوسرا ہے، اس کا جو ضمیمہ ہے غزوہ احزاب کا، وہ غزوہ بنی قریظہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے غزوہ، جب یہ لشکر چلے گئے، غزوہ احزاب ختم ہو گیا، تو آ کر واپس گھر آ کر اپنے ہتھیار وغیرہ اتارے، زرہ اتاری، تو حضرت جبرائیل آئے کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو ابھی اتارے نہیں ہیں، ابھی بنو قریظہ کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے جو غداری کی اس موقع پر، اپنے عہد کو توڑا ہے، اس کی سزا انہیں دینی ہے۔ چنانچہ حضور نے حکم دیا کہ اب کوئی مسلمان جو ہے عصر کی نماز نہ پڑھے یا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے، جو بھی کوئی وقت معین کیا، جب تک کہ وہ بنی قریظہ کے علاقے میں پہنچ نہ جائے۔ وہاں جا کر اب وہاں جا کے پھر ان کا گھیراؤ کیا گیا، محاصرہ ہوا۔ وہ محاصرہ بھی خاصا طویل ہوا، ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا، لیکن تنگ آ کر بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ کہا کہ سعد بن معاذ جو رئیس اوس تھے اور ان کے حلیف تھے، اوس کے قبیلے کے ساتھ ان کی پرانی جو ہے وہ حلیفی تعلقات تھے، حلیفانہ تعلقات، کل جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بد عہدی کا، کہ کوئی قوم اگر تمہارے ساتھ بد عہدی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں اس پر فتح دے دے تو کیا کرو، اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور باقی جو ان کے بوڑھے ہوں یا اور ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، ان کو جو ہے غلام بنا لیا جائے، ان کا سارا مال ضبط ہو جائے گا۔ تو بدترین سزا جو ہے ان تین قبیلوں میں سے، جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنی قینقاع کا، ایک تھا بنو نذیر، یہ دونوں تو صرف جلا وطن ہوئے ہیں، لیکن بدترین سزا پھر ان کو دی گئی ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ نے اتار لیا ان کو کہ جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، قلعوں میں تو تھے، گڑھیاں تھیں ان کی، لیکن اس سے پھر اتر آئے، ہتھیار ڈال دیے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو اب تم ایک ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے، حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے مکانوں کا، گھروں کا، ان کے قلعوں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال کا، وَأَرْضًا لَّن تَطَئُوهَا، اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح دینی جو شروع کی ہے۔ غزوہ احزاب جو ہے در حقیقت یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کی سیرت کے اندر، اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا تھا، غزوہ احزاب کے بعد صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش تم پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ ان کی آخری یہ اٹیمپٹ تھی جو انہوں نے کر لی ہے، اب ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چڑھائی کر کے آئیں، وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تم چڑھائی کرو گے۔ وہ چڑھائی اگلے ہی سال سن 6 میں حضور نے کی، لیکن حضور نے کس طرح کی چڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہم، تو ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار بند ہے، احرام باندھا ہوا ہے۔ اب ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی مکے والوں کے لیے، نہ وہ نگلا جائے نہ اگلا جائے، کہ ان کی پرانی روایات ہے یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے، حج کے لیے کوئی آئے اسے نہیں روک سکتے، لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں، اور روکے تو کیسے روکیں؟ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا ہم کسی ضرورت نہیں آنے دیں گے۔ ادھر حضور نے پھر جو ہے بیعت لے لی کہ اب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا، سب جانے یہیں دے دیں گے۔ بیعت علی الموت، بیعت رضوان جو ہوئی اس موقع پر، وہ بیعت علی الموت تھی، یہیں پر جانے دے دیں گے۔ اس کی خبریں وہاں پہنچی تو ان کے چھکے چھوٹ گئے۔ بہرحال پھر صلح ہوئی، جس صلح کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو فتح کا جو ہے دروازہ کھل گیا ہے غزوہ احزاب کے فوراً بعد، اور اسی کی طرف اشارہ ہے وہ ارضا لم تطئوها، ابھی بہت سی زمینیں جن پر مسلمانوں تمہارے قدم میں نہیں پہنچے، تمہارے قدم نہیں پہنچے، ابھی تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھیے کہ 30 سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے، خاص طور پہ خیبر سن 7 میں یہودیوں کا گڑھ پتہ ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جو پہلے رکوع میں تھا، کچھ جو مجلسی اصلاحات ہیں، یوں سمجھیے کہ ان کی پہلی قسط وہ ہے جو سورہ احزاب میں آ رہی ہے۔ 5ویں سال عرب میں پردے کا رواج نہیں تھا، چادر کا رواج تھا، مرد بھی عورت بھی، باہر جب نکلتا تھا تو ایک لمبی سی چادر لے کر،
لیکن یہ کہ مردوں کے صرف کندھے پر وہ پڑی ہوتی تھی، عورتیں یہ ضرور تھا کہ اسے اپنا تقریباً پورے جسم میں وہ لپیٹ لیتی تھی اس میں، لیکن چہرے کا کچھ نہیں، سر پہ کچھ نہیں، سر پر اگر ہو گیا کھلا۔ یہ وہاں کے رواج تھے، گھروں میں بے دھڑک جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور جو بھی تھا وہاں پر جو صورتحال تھی۔ اب اس میں جو تدریجاً اصلاح کی گئی، تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز ہوا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، نبی کے گھر سے آغاز، اور نبی کی بیویوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا، اس لیے کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوگا۔ اور اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ حسنہ ہے کامل، تو مردوں کے لیے تو کامل اسوہ حسنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، داماد کی حیثیت سے، خسر کی حیثیت سے، قاضی القضات کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، مربی اور مزکی کی حیثیت سے، جتنی حیثیتیں آپ گن سکتے ہیں حضور کی سیرت میں اسوہ موجود ہے۔ ایک پہلو سے اسوے میں کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ عورتوں کے جو خاص نسوانی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو حضور اسوہ نہیں بن سکتے، حضور تو مرد ہیں، تو عورتوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ نہیں؟ تو عورتوں کے لیے اسوہ کون ہے؟ وہ آپ کے ازواج مطہرات کو اسوہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے اصلاح کا عمل ان سے شروع کیا گیا، اور ان کو گویا کہ کہہ دیا گیا کہ تم اگر نیکی کرو گی دوہرا اجر پاؤ گی، کیوں کہ تمہیں تو دیکھ کر تمام مسلمان خواتین نے جو ہے تمہارے نقش قدم کی پیروی کرنی ہے، اور خدا نے خواستہ تم نے کوئی غلط حرکت کی تمہیں دوہری سزا ملے گی، اس لیے کہ تم تو ان کے لیے اب اسوہ ہو۔ تو گویا کہ اسی سورہ مبارکہ میں حضور کے بارے میں آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن حضور کے اس اسوے میں جو ایک پہلو سے کمی ہے کہ خواتین کے لیے ان کے جو مخصوص نسوانی معاملات ہیں ان کے لیے حضور کی شخصیت میں اسوہ نہیں ہے، اس خلا کو پر کیا ہے ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ واقعہ ایلا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں اب خوشحالی آ گئی، اب فتح کا دور شروع ہو گیا، مال غنیمت بھی آیا ہے، تو عام مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی ہو گئی، تو ازواج مطہرات بڑے طبع بشری ان کی طرف سے بھی ایک تقاضا آیا کہ اب ہمارا بھی نفقہ، ہمارا خرچہ کچھ بڑھایا جائے۔ اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا کہ قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں گھر میں کسی گھر میں نہیں جاؤں گا، کسی اپنی اہلیہ محترمہ سے ملاقات نہیں کروں گا، اور مسجد کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ سا تھا، اس میں آپ نے اپنا جو ہے وہ قیام کر لیا، تو ایک طوفان مچ گیا مدینے میں۔ اب حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے گھر میں ہے، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے گھر میں ہے، کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ان کو طلاق ہو جائے گی، کیا ہوگا، حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس کو ایلا کہتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا، اور یہ سورہ الذین یولون من نسائہم، اس کا حکم جو ہے وہ آ چکا، 4 مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ نبی اب آپ صاف 2 آپشنز رکھ دیجئے اپنی ازواج کے سامنے، اگر تو انہیں دنیا چاہیے تو وہ خود آیات ہی میں دیکھ لیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اگر تو تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، اس کی زیبائش اور آرائش، وزینتہا فتعالین، آؤ امتعکن، میں تمہیں مال و متاع دے دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، پھر میں اپنے گھر سے تمہیں رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، پھر میں اپنے ہاتھ سے تمہیں رخصت کر دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم طالب ہو اللہ کی اور رسول کی، ان کی رضا چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بجائے اس دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے اس کی طالب بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسی نیک بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر جو ہے وہ فراہم کیا ہے، تیار کیا ہے۔ یعنی وہ آپشن تمہارا ہے، اگر دنیا کی آسائش چاہیے تو آؤ، فیصلہ کر لو، چوز کر لو، چوائس از یورس، میں تمہیں مال و متاع دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ، اور اگر میرے ہاں رہنا ہے تو پھر تو یہی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، جو اختیاری فقر تھا آپ کا۔
اس میں ظاہر بات واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات رکھی گئی سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرتی ہوں، اور ایک ایک کر کے تمام ازواج نے یہ کہا، اپنے تمام مطالبات سے وہ دستبردار ہو گئی، اور پوری زندگی اس طرح گزری ہے کہ کبھی 2 وقت جو ہے چولہا گرم نہیں ہوا ہے محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ، کسی بھی گھر میں، کسی بھی زوجہ محترمہ کے گھر میں۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی بیویوں، اگر خدا نہ خواستہ بالفرض تم میں سے کسی کی طرف سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہوا، یضاف لہ العذاب ضعفین، اسے عذاب دیا جائے گا دگنا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یہ نہ سمجھنا نبی کی بیویاں تو نبی ہمیں بچا لے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا، اگر اس کا اپنا کردار غلط ہے، اس کا اپنا جو رویہ ہے صحیح نہیں ہے، اگر اس ایمان اور عمل صالح سے محروم ہے تو کچھ نہیں۔ چنانچہ حضور نے ایک مرتبہ اپنے قریبی گھرانے کی جو خواتین تھیں ان کو بٹھایا اور ایک ایک کا نام لے کر کہا ہے، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، نکالو اپنے آپ کو آگ سے اپنے عمل سے، اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا، اگر فاطمہ کے بارے میں نہیں تو پھر کس کے بارے میں؟ یا صفیہ امت رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اس سے نکالو اپنے آپ کو، اور میں قیامت کے دن، میں اللہ کے محاسبے کے وقت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اب جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے، فرما برداری اختیار کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو اسے ہم اس کا اجر بھی دیں گے دوہرا۔ غلطی کرو گی تو سزا دگنی، اور صحیح طرز عمل ہوگا ایمان اور عمل صالح والا تو اجر بھی تمہارا دگنا ہوگا۔ اعتدنا لہا رزقا کریما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے بہت ہی رزق کریم باعزت روزی کا اہتمام جنات کے اندر کیا ہوا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو۔ یہاں اس کو سمجھ لیجیے، مراد کیا ہے کہ تمہیں اسوہ بننا ہے امت کی تمام خواتین کے لیے تا قیام قیامت۔ لستن کاحد من النساء، اب پہلی ہدایت یہ دی گئی ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اب ظاہر بات ہے وہ پہلی یوں سمجھیے کہ جو میں معاشرے کا نقشہ میں کھینچ چکا ہوں تو لوگ آتے تھے گفتگو کرتے تھے بے دھڑک۔ پہلی بات تو یہ آپ نے فرمائی کہ اگر تم تقویٰ دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، نرمی پیدا نہ کرو۔ ظاہر بات ہے عورت کی آواز اس کے اندر مرد کے لیے کشش ہے، اور اگر کہیں طرح اس میں لوچ بھی ہو تو اگر کسی کے دل میں کوئی خباثت ہے، کوئی گندگی ہے، منافق بھی تو اسی معاشرے میں تھے نا، اور وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتے تھے کوئی سکینڈلز اٹھانے کا حضور کے خلاف اگر ہو جائے۔ سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ تک پر توبت لگ گئی۔ تو یہ کہ اگر فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے نرم انداز میں بات کرو، اور جس کے دل میں کوئی روگ ہے، منافقت کا روگ ہے، بیماری ہے، وہ کوئی اور ہی امید لگا لے کہ شاید ان کی کوئی توقع، شاید میں یعنی یہاں پہ اگر کوئی محنت کروں، کوشش کروں تو شاید میری دال گل جائے، کسی بری نیت اور ارادے کو دل میں پال لے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرو بڑی معروف انداز میں، لیکن انداز جو ہے اس میں وہ سختی کا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر وہ نرمی ہو اور شیرینی ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دوسری ہدایت، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے۔ اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں، یعنی سمجھیے کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہیں، مخلوط معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ، عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت، گھر کے اندر۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور مت نکلو باہر بن سور کر جیسے کہ جاہلیت اولیٰ میں رواج تھا۔ جاہلیت، پچھلی جاہلیت جو تھی، اسلام کے آنے سے پہلے جو تہذیب، جو کلچر وہاں تھا، وہ طریقتکم المثلیٰ، وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے یہ، اس کلچر کو اب چھوڑو، اور یہ جو بند سمر کر باہر نکلنے والی بات ہے کہ تبرج کہتے ہیں کہ نمایاں ہونا، یعنی عورت اگر بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے؟ وہی چاہتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میری طرف اٹھے، میں توجہات کا مرکز بن جاؤں،
یہ کام اب چھوڑ دو بالکل. اگر خدا نے خاصہ کہیں ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں تو اس کی دوسری ہدایت یہ ہے گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو، گھروں میں بیٹھو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، یا اہل البیت اب آ گیا یہاں پہ، نبی کے گھر والوں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. یہ اہل البیت حضرت سارہ کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے کہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والوں اہل البیت. اور یہاں ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ حضور کے ازواج سے ہو رہی ہے. تو اہل بیت اصلاً ہیں حضور کی ازواج مطہرات. البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے حضور نے یہ چاہا ہے، جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے، حضرت علی سے اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے. بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجئے، کوئی حرج نہیں. اصل اہل بیت ازواج مطہرات ہے، لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے. تو فرمایا اے نبی کے گھر والوں، یعنی اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نوع کی برائی کو، گندگی کو بالکل دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دے. یطہرکم تطہیرا، پوری طرح پاک اور صاف کر دے. کیوں؟ تمہیں اسوہ بننا ہے، تمہیں نمونہ بننا ہے. نمونہ تو بے داغ ہونا چاہیے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آئیڈیل پرسنالٹی، آئیڈیل، تو آئیڈیل تو بے داغ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے تم جس مقام پر ہو کہ اب خواتین امت کے لیے، پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے تمہیں اسوہ بننا ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ذرا یاد کیا کرو جو کچھ کے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کے آیات میں سے. تمہارے گھروں میں وہی اترتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ایک خاص جو مقام ہے حضرت عائشہ کا، وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ کسی اور میری بیوی کے لحاف میں، جبکہ ایک ہی لحاف میں حضور بھی تھے اور حضرت عائشہ بھی تھی، تو مجھ پر وہی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے لحاف کے. لحاف کے اندر بھی وہی نازل ہو رہی ہے. وہ تو دل پہ نازل ہوتی تھی، اس کے اندر تو کوئی دروازے نہیں کھولنے پڑتے تھے کہ حضرت جبریل آئے دروازہ کھولو پھر وہی لے کر آئے ہیں. وہ تو یہ کہ ایک فرشتہ ہے اور دل پر نازل کر رہا ہے. تو فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے، والحکمہ، اور نبی کی زبان مبارک سے جو احادیث ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر تو تمہارے سامنے آ رہی ہے حکمت، حکمت نبوی، یعنی وہ جو وحی خفی ہے اس کا بھی سب سے بڑھ کر تمہارے سامنے جو ہے چرچا ہو رہا ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے. اب وہ آیت آ گئی ہے، آیت نمبر 35 جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، سورہ نور کی آیت نمبر 35. وہ ہے حقیقت ایمان پر. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ ایک آیت ہے، بڑی آیت ہے. ایمان کی ماہیت، ایمان کی حقیقت، ایمان کے اجزاء ترکیبی. اب اس ایمان کا ظہور جو انسانی شخصیت میں ہوتا ہے، اور اس کو اب یہاں پہ 10 صفات جو ہے گنوائی گئی ہیں. لیکن چونکہ یہاں پہ اس سورہ مبارکہ کا بھی اور سورہ نور کا بھی، جیسا کہ ان دونوں کا مضمون یہ ہے کہ وہ جو معاشرتی اصلاح اور ان میں خواتین جو ہیں ان کے مسائل کو خاص طور پہ لایا جا رہا ہے. تو عام طور پر تو قرآن میں یہ ہے کہ جو حکم بھی ہے وہ مذکر کے صیغے میں آ جاتا ہے، مردوں سے خطاب کر کے، لیکن عورتیں بھی اس کی مخاطب ہیں. اسے برسبیل تغلیب کہتے ہیں. قاعدہ ہے کہ بظاہر خطاب ہے اقیم الصلاۃ، مذکر کا صیغہ ہے، لیکن یہ خطاب جو ہے یہ عورتوں سے بھی ہے. اللہ یہ کہ ابھی ہم نے پڑھا اقمنا الصلاۃ، یہ یہاں مؤنث کے اس میں بھی آ گیا، لیکن عام طور پر قرآن میں جو آیا ہے وہ تو مذکر کا صیغہ ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کیفیات کو اور خصوصیات کو جو ایمان کے ثمرات اور نتائج ہیں ان کو دہرا کر مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بالکل پوری صراحت کے ساتھ. ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی اطاعت کر لینے والی، سر تسلیم قلم کرنے والے مرد اور عورتیں. والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. والصادقین والصادقات، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں. صدق قول بھی، صدق مقال اور صدق عمل، صدق کردار.
والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے سامنے جھکے رہنے والے مرد اور جھکے رہنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کے لیے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جس کی تمہید ہوئی تھی پہلے رکوع میں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی کا معاملہ، اور اس سے پہلے حضور کے کہنے کی وجہ سے حضرت زینب کا نکاح جو حضرت زید ابن حارثہ سے ہوا، پھر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو طلاق دینی چاہی، پھر حضور کے دل میں جو یہ خیال ہوا کہ میں نے پہلے تو حکم دے کر نکاح پر مجبور کیا، اب اگر یہ داغ لگ جاتا ہے زینب کو تو گویا کہ پھر تو ایک ہی شکل رہ جائے گی اس کی دل جوئی کی، تلافی کی، کہ میں خود نکاح کروں۔ اب میں خود نکاح کروں گا تو چونکہ زید میرا منہ بولا بیٹا رہا ہے پہلے، ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، حالانکہ اس میں بات کوئی نہیں تھی، لیکن یہ کہ حضور نے اس کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ مصلحت کے خلاف ہوگا، تو اسی گویا کہ آپ اسی شش و پنج میں تھے کہ یہ آیات نازل ہو گئی۔ پہلی آیت میں تذکرہ ہے اس کا کہ جو حضور کے کہنے کی بنا پر حضرت زینب اور ان کے بھائی آمادہ ہوئے نکاح پر، ورنہ وہ آمادہ نہیں تھے زید بن حارثہ سے نکاح پر۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی شے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آپشن باقی ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے انہوں نے تو گویا کہ بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ حاصل کر لی۔ تو یہ گویا کہ ایک تو یہ کہ اس کو عام ہم لیں گے تو یہ ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں، رسول کا انکار کر رہا ہوں۔ پس منظر میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتداءً تو چونکہ امیمہ ابن عبد المطلب حضور کی پھپھی تھیں جن کی بیٹی ہیں حضرت زینب، اب یوں سمجھیے کہ قریش کا اونچا خاندان ہے، اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ غلام رہے ہیں، اگرچہ تھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے، لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر کہیں کسی نے لا کر غلام بنا کر بیچ دیا تھا تو داغ تو لگ گیا غلامی کا، اور اس معاشرے میں وہ داغ پھر دھلتا نہیں تھا ایک دفعہ لگ جانے کے بعد۔ تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے لیے، حضور کے فرمانے کی وجہ سے نکاح کیا، اس کے بعد نہیں ان کی نبھی آپس میں، اور اس میں گمان غالب یہ ہے کہ حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے سکی احترام اور ادب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ، جیسا کہ ایک عورت کو فصالحات و قانتات حافظات للغیب جو رویہ ہونا چاہیے، اب وہ اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر اس درجے جو ہے وہ کنٹرول نہ کر سکی، لہذا ان کے مابین جو ہے وہ موافقت نہیں ہوئی۔ تو حضرت زید نے کئی دفعہ کہا کہ حضور میں پھر ان کو فارغ کر دینا چاہتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں۔ استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک، اے نبی جب آپ کہتے تھے اب اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا، آپ نے اسے آزاد کر دیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات ختم کر دی، یہ تو زید ابن محمد کہلاتا تھا، اب یہ زید ابن حارثہ رہ گیا دوبارہ۔ آپ اس سے کہتے رہے امسک علیک زوجک، نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو، گھر میں آباد رکھو، ذرا اور کوشش کرو، ذرا اور کہ مزاجوں کی موافقت ہو جائے، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جو جس کو کہ اللہ تعالیٰ اللہ مبدی، جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے، وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈریں۔ فلما قضى زید منها وطرا، تو جب زید نے اس سے آخری قطع تعلق کر لیا، یعنی زکوٰۃ بھی دے دی، وہ طلاق بھی دے دی اور پھر عدت بھی پوری ہو گئی، زوجناکہا، اے نبی ہم نے تزویج کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ، زوجہ بنا دیا ہے، ہم نے نکاح کر دیا ہے۔ حضرت زینب پھر یہ کہا کرتی تھی، دوسری ازواج مطہرات سے فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہیں زمین پر ہوئے، میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ جب حضور نے شادی کی ان سے پھر تو اللہ نے نکاح کیا، اللہ نے نکاح پڑھایا ہے۔ زوجناکہا، ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا۔
کہ لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے۔ منہ بولا بیٹا تھا، اس کی بیوی تھی، بیٹا فرض کیجیے فوت ہو گیا وہ، تو اس کی بیوی سے وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے، شادی کر سکتا ہے۔ یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، محرمات ابدیہ کی فہرست سورہ نساء کے اندر آ چکی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ تو اللہ کا وہ فیصلہ تھا کہ جو بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا۔ یعنی یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی، اس میں بھی ہماری حکمت تھی، مصلحت تھی۔ کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نہ۔ بعض چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں، ان کے اوپر لوگوں کا اتنا جو وثوق ہوتا ہے، یہ تو جب تک آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا۔ ہم نے اس کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے، فرض کر دی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا جو پہلے گزر چکے۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو گویا کہ طے تھا، مقرر ہو چکا تھا، ہماری مشیت میں یہ پہلے سے طے تھا۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نبی کہ جو ہم اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں ڈرتے کسی اور سے اللہ کے سوا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفایت کرنے والا یا حساب لینے والا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ نہیں دی، جو دی تھی بچپن ہی میں اسے اٹھا لیا۔ آخری عمر میں بھی یہ سمجھیے کہ حضرت ان کا نام کیا تھا، ماریہ قبطیہ، ان کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے۔ اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں ہاجرہ، وہ بھی مصر کی تھیں، اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ اسماعیل کی نسل میں حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مصر ہی سے ایک ماریہ قبطیہ آ رہی ہیں، اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا اس کا نام حضور نے ابراہیم رکھا۔ اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا، لیکن وہ بہت ہی چھوٹا ہستہ تھا، بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہے، اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا۔ یا ابراہیم انا لفراقک محزونون، یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محزون ہیں، ہمیں رنج ہے۔ بہرحال ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ زید بن حارثہ کے باپ نہیں ہے۔ زید بن حارثہ منہ بولا بیٹا تھا، اب جب کہ ہم نے حکم نازل کر دیا ہے اب وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں۔ اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھیں اگر ان کے ذریعے سے وہ ختم نہ ہو تو پھر کس کے ذریعے سے ختم ہوگی؟ یہ ہے اس میں جو دلیل مضمر ہے کہ یہ جو کڑوا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو کرنا ہی تھا، اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے اندر یہ اقدام نہ کرتے اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یہی بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ اب اس میں ایک بڑا باریک نقطہ ہے، وہ نوٹ کر لیجئے، رسالت حضور کی دائم و قائم ہے، چل رہی ہے ابھی تک۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راست آپ بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ادا کر رہے تھے، اب بائی پروکسی ہے، اب امت کے ذریعے سے ہے۔ جو بھی آپ کے امتی ہیں، جو بھی دین کے خادم ہیں، جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ رہا ہے، رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ ہم نے سورہ انعام میں آیت پڑھی تھی، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے۔ اسی لیے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ تمہارا کام ہے اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ، جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ۔ تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے، رسالت محمدی تو چل رہی ہے، لہذا ختم کا لفظ جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا، نبوت کے ساتھ آیا۔ نبوت ختم ہو گئی جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی۔ نبوت محمدی
آپ کی ذات کے ساتھ تھی. وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا، اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم ہے. اسی لیے یاد دیکھیے ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہے اور قائم ہے، اور خاتم النبیین ہے اور نبیوں کی مہر ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور یقیناً اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. میرے حساب میں